السلام علیکم جی میرے پیارے بہن بھائیوں، کیا حال ہے؟ اللہ پاک کا شکر ہے کہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اور میں پوری امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔ تو جی آج میں آپ کو ایک بہت اچھے ٹاپک پہ بات کرنے والی ہوں، تو میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، اسکپ مت کیجیے گا۔ تو اگر آپ کے بات دل کو لگے تو آپ نے میری ویڈیو کو ضرور لائک بھی کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتانے لگی ہوں، چھوٹی سی تو نہیں، یہ بہت بڑی ہے، جو اگر ہم سمجھ لیں تو بہت بڑی، اگر نہ سمجھے تو پھر وہ ہماری زندگی میں کوئی حصہ نہیں، اس کا تو کوئی پوائنٹ نہیں، کوئی اس کا رول نہیں ہے۔ تو میں آپ کو یہ کہنے لگی تھی کہ کبھی کبھی ہم اپنی زندگی میں نا بڑی بڑی خوشیوں کے انتظار میں رہتے ہیں، اور انہی بڑی بڑی خوشیوں کے انتظار میں اللہ کی دی ہوئی چھوٹی چھوٹی نعمتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اگر ہم تھوڑا سا رک کر سوچیں تو ہماری زندگی میں ایسی بے شمار نعمتیں موجود ہیں جن کی قیمت ہم شاید کبھی ادا ہی نہیں کر سکتے۔ ہم تو جو ایک سانس لیتے ہیں نا، ہم اس کی قیمت نہیں ادا کر سکتے۔ صبح آنکھ کھلنا بھی اللہ کی نعمت ہے، صحت کے ساتھ اپنے کام کر سکنا بھی اللہ کی نعمت ہے، اپنے گھر والوں کو اپنے آس پاس دیکھنا بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جی۔ گھر میں چولہا جلنا، بچوں کی آوازیں سنائی دینا، اپنے ہاتھوں سے گھر کا کام کرنا، اپنے گھر والوں کے لیے کھانا بنانا، اپنے گھر کو صاف کرنا، سکون سے رات کو اپنے بستر پر سونا، اس سے اچھی بلیسنگ اور ہمارے لیے کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ سب عام سی باتیں لگتی ہیں، لیکن حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، جن کو ہم غور سے دیکھیں تو ہم اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں، کبھی نہ تھکیں۔ حالانکہ ہم بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ہمارے پاس وہ نہیں ہے، ہمارے پاس فلاں نہیں ہے جی۔ اگر ہم ان باتوں پر اگر تھوڑا سا وقت دے لیں نا، ہم اگر اکثر ان چیزوں کی قدر تب کرتے ہیں جب وہ ہمارے پاس نہیں ہوتی۔ تو صحت جو ہے نا وہ بہت بڑی چیز ہے، جو صبح اٹھ کر اللہ پاک کا ایک نیا دن دیکھنا، اس میں اس کی نعمتیں دیکھنا، تو یہ جو بہت بڑی بلیسنگ ہے۔ ہم اکثر ان چیزوں کی قدر تب کرتے ہیں جب وہ ہمارے پاس نہیں رہتی، ٹھیک ہے؟ جب صحت خراب ہو جائے اور ہمیں صحت کی قدر سمجھ آتی ہے کہ نہیں جی، ویسے ہم اٹھ بیٹھ کے ہم اپنے آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے جی سر میں درد ہے، ہمارے ٹانگوں میں درد ہے، ہماری کمر میں درد ہے، لیکن اصل میں ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تھوڑا بہت تو انسان ہے، ظاہری بات ہے، ایک دفعہ تھک بھی جاتا ہے اپنا کام کرتا کرتا، لیکن ہماری جو زبان پہ شکوہ وہ سب سے پہلے آ جاتا ہے۔ جب کوئی ہم سے دور ہو جائے تو اس کی موجودگی کی قدر محسوس ہوتی ہے، کیونکہ جب وہ موجود ہوتا ہے تو اس کی قدر نہیں ہوتی۔ جب وہ ہم سے دور ہو جائے یا ویسے دور چلا جائے تو ہمیں اس کی بہت زیادہ قدر محسوس ہوتی ہے۔ جب گھر میں کوئی پریشانی آ جائے تو ہمیں اپنے پرسکون دن یاد آتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، چاہے جو بھی تھے، مطلب جس طرح بھی حالات تھے، ہمارے وہ دن بہت سکون سے تھے۔ اب یہ مجھے بہنیں بھی بتائیں، بھائی بھی بتائیں کہ واقعی ہم ان دنوں کو یاد کرتے ہیں کہ نہیں ہے۔ تو اس لیے کیوں نہ ہم آج سے اپنی زندگی ایک نئے انداز سے دیکھیں، کیوں نہ ہم ہر چھوٹی نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اگر آج ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے تو الحمدللہ کہیں، اگر پہننے کے لیے کچھ ہے تو پھر بھی الحمدللہ کہیں، اگر ہمارے سر پر چھت ہے تو الحمدللہ کہیں، اگر ہمارے پاس اپنے پیارے موجود ہیں تو الحمدللہ کہیں۔ اگر زندگی میں کچھ پریشانیاں ہیں تب بھی یہ سوچیں کہ اللہ نے ہمیں ان پریشانیوں کے ساتھ صبر کرنے کی طاقت بھی دی ہے۔ تو اللہ پاک انسان کے اس وقت تک اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جہاں تک وہ اس کی برداشت ہوتی ہے۔ تو زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، کبھی آسانی آتی ہے، کبھی مشکل آتی ہے، کبھی انسان بہت خوش ہوتا ہے اور کبھی دل اداس ہو جاتا ہے، لیکن ایک مومن کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ ہر حال میں اپنے رب سے جڑا رہتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، میں اتنی باتیں پڑھ رہی ہوں لیکن میں بتا بھی رہی ہوں، میں ان پر عمل بھی کرتی ہوں۔ تو ٹھیک ہے، میں شکوہ کر لیتی ہوں، میں بھی ایک بندی ہوں، میں بھی ایک انسان ہوں، میں اللہ پاک سے شکوہ کرتی ہوں، لیکن میں پھر اللہ پاک سے معافی بھی مانگتی ہوں کہ اللہ کا پاک مجھے معاف کر دے، مجھے اس چیز کا جو میں نے آپ سے شکوہ کر لیا ہے، مجھے اس چیز کی معافی دینا۔ تو استغفار کرتی ہوں، اللہ پاک مجھے ایک دن معاف کریں گے، اور ہماری جو ہم اپنے اندر ہماری یہ جو طاقت ہے نا معافی مانگنے کی، یہ بہت بڑی طاقت ہے۔ تو ہمارا جو رب ہے نا وہ ہمیں کیوں نہیں معاف کرے گا جب ہم دل سے، سچے دل سے اس سے معافی مانگیں گے۔ تو جو ہے نا، کبھی کبھی انسان بہت خوش ہوتا ہے اور کبھی دل اداس ہو جاتا ہے، یہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن ایک مومن کی جو ہے نا وہ ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتا رہے، اس سے بہت بڑی بلیسنگ کوئی نہیں ہے۔ خوشی ملے تو شکر کرتا ہے، اور آزمائش آئے تو صبر کرتا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی دوسروں سے موازنہ کر کے نہیں گزارنی چاہیے۔ کسی کے پاس بڑا گھر ہے، کسی کے پاس زیادہ پیسہ ہے، کسی کے پاس بہت سی سہولتیں، اگر ہم تھوڑا سا ان کو آگے جا کے گہرائی میں دیکھیں تو کچھ نہ کچھ ان کی زندگی میں بھی ایسا ہو رہا ہوتا ہے جن کو ہم اگر دیکھ لینا، اگر ہم سن لیں تو ہمیں اپنا دکھ ان کے سامنے بہت چھوٹا نظر آئے گا۔ تو کسی کی گاڑیاں دیکھ کر، کسی کے بنگلے دیکھ کر ہمیں پر نا یہ نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں، اللہ نے انہیں بہت کچھ دیا ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم اس شخص کے دل پر کیا چل رہا ہے۔ ہر کوئی اپنی جگہ پہ پریشان ہے، ہر کسی کے لیے پریشانیاں، ہر کسی کے لیے کچھ نہ کچھ ہے، لیکن جو ہمارا حال ہے نا، میں کہتی ہوں کہ دوسروں سے ہم
تھوڑے کامی ہوں گے. تو اس لیے ہر چیز پہ ہر بات پہ دیکھ کر اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس لیے دوسروں کی زندگی دیکھ کر اپنی نعمتوں کو کم نہ سمجھے. اپنی نعمتوں کو پہلے ہی آپ اللہ پاک کے شکر ادا کرنے پر رہیں. اپنا ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اپنی زندگی کو دیکھیں, اپنے گھر کو دیکھیں, اپنے بچوں کو دیکھیں, اپنے والدین اور اپنے پیاروں کو دیکھیں اور دل سے کہیں کہ اللہ جو کچھ تو نے مجھے دیا میں اس پر تیرا شکر ادا کرتی ہوں. یقین کریں شکر کرنے سے دل میں ایک عجیب سا سکون پیدا ہوتا ہے, اور شکر کرنے سے اللہ پاک بہت زیادہ نوازتا ہے. شکر کرنے سے اللہ پاک ہر چیز انسان کو دیتا ہے جو اس کے دل میں ہوتی ہے. ہر انسان کی جو چیز اللہ پاک نے دینی اس کا ایک وقت مقرر ہے اور اللہ پاک نے وہ دے کر رہنا. لیکن یہ ایک انسان بے صبر ہے, انسان کے پاس صبر نہیں ہے. تو شکر کرنے سے دل میں بہت سارے جو ہے نا وسوسے وہ دور ہو جاتے ہیں اور سکون جگہ لے لیتا ہے. پھر انسان کے پاس کم بھی ہو تو وہ خود کو غریب محسوس نہیں کرتا, کیونکہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ میرے رب نے مجھے بہت کچھ عطا کیا ہوا ہے. ہمیں ہر روز کچھ وقت ایسا بھی نکالنا چاہیے جب ہم صرف اپنے رب کو یاد کریں, چاہے چند منٹ ہی کیوں نہ ہو. خاموشی سے بیٹھیں, اللہ کا ذکر کریں, دعا کریں, اپنے دل کی بات اپنے رب کے سامنے کہیں. صبح دیر تک سونے سے کام نہیں بنتا. صبح اٹھیں, اپنے رب کے آگے جھکیں, اپنے رب کی نماز پڑھیں, قرآن پاک پڑھیں, تو بہت ہی دل کو سکون ملتا ہے. جو ہم نے دن میں شکوے کرنے ہوتے ہیں نا, قسم سے ان کے لیے ٹائم ہی نہیں ملے گا. تو دنیا میں ہر انسان کے دل میں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوتا ہے جو وہ کسی انسان سے نہیں کہہ سکتا, لیکن وہ ذات ہے جو ہمارے دل کی بات کہے بغیر بھی جانتا ہے, ہماری آنکھوں کا آنسو بھی جانتا ہے, ہمارے دل کا درد بھی جانتا ہے, ہماری خاموشی بھی جانتا ہے. اس لیے جب کبھی دل پریشان ہو, لوگوں کے سامنے اپنی پریشانی لے جانے کے بجائے سب سے پہلے اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھائیں, اس سے مانگیں. کیونکہ لوگوں کے سامنے آپ اپنی پریشانی شیئر کریں گے نا تو ان کو وہ آپ کا مذاق ہی اڑائیں گے اور اس سے آگے آپ کو کچھ نہیں ملے گا. تو بعد میں آپ نے پچھتانا کہ ہم نے اس بہن سے کیوں بات کی, اس بھائی سے کیوں بات کی. اور یقین رکھیں کہ اللہ اپنے بندے کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا. بس ہمیں جلدی نہیں کرنی چاہیے. کبھی ہماری دعائیں فوراً قبول ہوتی ہیں, کبھی اللہ تعالیٰ کسی بہتر وقت کے لیے اسے محفوظ رکھتا ہے, اور کبھی وہ دعا کسی آنے والی مصیبت کو ہم سے دور کر دیتی ہے. ہمیں صرف اپنے رب پر یقین رکھنا چاہیے. تو آج سے ایک چھوٹی سی عادت بناتے ہیں, ہر روز رات کو سونے سے پہلے صرف 3 نعمتیں یاد کریں, اللہ کا شکر ادا کریں. کہیں یا اللہ آج کا دن دینے کے لیے تیرا شکر ہے, میرے گھر کے لیے تیرا شکر ہے. جی میرے بہن بھائیوں, اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال اور مجھے دیں اجازت. جی اللہ حافظ.